أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور ان کا یہ عمل اس کے درمیان میں ہوتا ہے. اعتدال خرچ میں، دینداری میں اور دین کے تمام کاموں میں، حتیٰ کہ دشمنی میں بھی، اختلاف میں بھی اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. ہر حال میں اعتدال چاہیے، اور اعتدال جو ہے اس کی اصل شکل اور صورت وہ پورا مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام پورا اعتدال پر ہے. اعتدال یعنی اس میں درمیان پنا ہے، نہ اس میں یہودیوں کے مذہب کی سختی کی طرح کی کوئی سختی ہے، اور نہ نصارہ کے مذہب کی ڈھیلاس کی طرح کی ڈھیلاس کی بات ہے. درمیان پنا ہے، اعتدال ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو، اور اس راستے کو چھوڑ کر اور راہوں پر نہ چلو، وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. مذہب اسلام پر اور مذہب اسلام کے لیے رہبری کرنے کے لیے پورا قرآن کریم ہے. یہ مذہب اسلام جس راستے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم خود اس کے متعلق کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن رہبری کرتا ہے اس راستے کی جو تمام راستوں میں سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. اس نے عقائد کے اعتبار سے بھی بالکل سیدھی سیدھی بات بتائی، عبادات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی. غرض یہ کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو گزارنے کی ضرورت پیش آئے اور قرآن اور حدیث نے اس کی رہبری نہ کی ہو، اور بالکل سیدھا. اور اس سیدھے راستے پر چلنے سے کیا ہوگا؟ اس کا صدر گیٹ جو ہے وہ سیدھا جنت کو کھلتا ہے، رب کی ملاقات کراتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار بالکل سیدھی راہ پر ہے. جو اس سیدھی راہ پر یعنی قرآن پر چلے گا وہ اعتدال والا راستہ ہے، میانہ روی والا راستہ ہے. اس پر چلنے سے رب کریم کی ملاقات ہوگی اور رب کریم کے عظیم مہمان خانے پر جا کر کے یہ راستہ پورا ہوگا. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لے کر فرمایا کہ ایک راستہ ہے، ایک آدمی کو کہیں جانا ہے، اس کا راستہ ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس راستے پر جگہ جگہ پر دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہیں. منزل کو پانے کے لیے سیدھا سیدھا چلنا ہے. اس راستے کے اس کنارے پر ایک پکارنے والا پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ سیدھے چلو، دائیں بائیں نہ جاؤ. اور راستے کے اس دوسرے کنارے پر بھی ایک پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ سیدھے ہی چلو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے. اور دائیں اور بائیں جو دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہیں، یہ
معصیت، گناہ اور اس گناہ کے راستے ہیں، اور اس پر جو پردے پڑے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ کی طرف سے روک ہے، مت جاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی اس راستے، اس پردے کو ہٹائے گا اور دروازہ کھول کر ادھر جائے گا تو ادھر شیطان کے چیلے بیٹھے ہیں، وہ اس کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ راستے کے اس کنارے پر ایک آدمی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ سیدھے چلو، یہ اللہ کا قرآن ہے، پکار رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ سیدھے چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آکروتی اور ایک پکچر دور کر کے، فوٹو کی طرح دور کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ چار طرف چوکور بنائیں، چاروں طرف ایک لکیر کھینچ کر کے ایک چوکھنڈا بنائیں اور اس کے اوپر ایک لکیر لگائی سیدھی، اور اس سیدھی لکیر کے اوپر دائیں اور بائیں اور لکیریں بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا یہ سیدھا راستہ جو ہے، سیدھی لکیر جو جا رہی ہے وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں اور بائیں جو راستے ہیں وہ اس صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی راہیں ہیں، اور وہاں اس کے اوپر ہر راستے پر شیطان اور اس کے چیلے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اس سے ہمارے مذہب میں ہر چیز میں اعتدال ہے۔ کل جیسے عرض کر رہا تھا کہ دینی اعتبار سے بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، یہاں پر دین میں بھی افراط اور تفریط نہیں، یعنی کہ ایک آدمی بہت سختی کرے تو دین میں وہ سختی بھی نہیں، اور ایک دم دین میں ڈھلاس کی بات کہ بس مرضی آئے وہ کر لو، وہ دین وہ بھی نہیں۔ اور اس دین پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو محنتوں کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے، اور دین زندگیوں میں لانے کے لیے ہر طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ان محنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص شکل اور صورت کی محنت کو لازم نہیں کیا۔ جو احکام ہے، نماز ہے مثال کے طور پر، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کاموں کے لیے تو اللہ نے حد بندی کر دی ہے کہ نماز کس کو کہیں کہ بھائی نماز شریعت میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، اور نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث سے معین فرما دی، اور ان نمازوں کی ان رکعتوں میں کیا کیا کام کرنے ہیں اس میں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ عبادت کے ان طریقوں کو اللہ نے متعین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقوں کو اور اس کی سنتوں کو، اس کے فرائض کو، اس کے واجبات کو، ساری چیزوں کو معین کر دیا۔ ہماری اپنی عقل اس میں نہیں چل سکتی کہ فجر میں 2 ہیں، مغرب میں 3 کر دی، اب ہم اپنی عقل سے مغرب کے بجائے فجر میں 3 کر دیں اور مغرب میں 2 شروع کر دیں، نہیں چلے گا، نہ فجر صحیح ہوگی نہ مغرب صحیح ہوگی۔ اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی معین کر دیا احادیث شریفہ سے، سنت سے اس کی ادائیگی کا طریقہ متعین، روزہ اس کا وقت متعین، اور نماز کا وقت کیسا اہمیت کے ساتھ متعین کیا۔ 2 دن تک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 2 دن تک۔ فجر کی نماز بھی 2 دن تک آئے، ظہر میں بھی 2 مرتبہ آئے۔ پہلے دن فجر میں آئے ہیں تو اس کی نماز حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ہے، بالکل صبح صادق ہوئی تھی اور فجر کی نماز شروع۔ ایسے ظہر کے وقت میں آئے
تو بالکل ظہر کے ابتدائی وقت میں زوال ہوا، سورج ڈھل گیا اور فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہیں اور نماز پڑھائی، ایسے عصر میں، ایسے مغرب میں، ایسے عشاء میں۔ دوسرے دن آئے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری، آپ علیہ السلام کو نماز پڑھائی 2 رکعت، اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرے تو سلام پھیر کر کے دیکھا تو سورج بس اب نکل ہی رہا ہے۔ ایسے ظہر میں، ایسے عصر میں، ایسے مغرب میں، ایسے عشاء میں، پہلے دن شروع ٹائم، دوسرے دن آخری ٹائم۔ اور پھر فرمایا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کا ان کے درمیان کا وقت رہے گا۔ وقت بھی طے کر دیا، روزے کا بھی وقت طے کر دیا۔ قرآن کریم نے اشارے سے بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس کو ظاہر کیا اور اپنی احادیث سے بیان کیا کہ صبح صادق ہوگی، روزہ شروع ہو جائے گا، غروب آفتاب ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس نماز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس روزے کو پر لوگ آ جائیں، اس حج پر لوگ صحیح معنی میں آ جائیں، زکوٰۃ پر صحیح معنی میں آ جائے، اخلاق صحیح بن جائے، معاملات صحیح بن جائے، یعنی کہ پورا قرآن جو دین بتا رہا ہے اور احادیث جو پورے دین کی رہبری کر رہی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو زندگی میں لانے کے لیے ایک خاص محنت کو لازم نہیں کیا۔ محنتیں بدلتی رہے اور پہلے زمانے میں بھی تبدیل ہوتی رہی ہے، خاص کوئی شکل صورت اللہ نے لازم نہیں کی۔ ہاں، وہ کام جو قرآن اور حدیث کی نصوص کے خلاف نہیں ہے اور آدمی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ اب ان تمام کاموں میں ایک آدمی کام کر رہا ہے مدارس میں بیٹھ کر، ایک آدمی کام کر رہا ہے دعوت و تبلیغ میں جا کر، ایک آدمی کام کرتا ہے بزرگوں کی صحبتوں میں جا کر، ایک شخص کام کر رہا ہے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی مادری زبان میں بات لکھ لکھ کر لوگوں کو پہنچا کر دین پہنچا رہا ہے، ایک شخص کسی کونے میں بیٹھ کر لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں تو اس کا فتویٰ دے رہا ہے، ایک شخص ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں ضرورت پڑی، پہلے زمانے میں جس سے چلتا تھا جہاد۔ جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں میں سے جس راستے کو وہ اختیار کرے کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ دین کے دوسرے کام کرنے والوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھے جتنا اپنے کام کو اہم سمجھتا ہے۔ اپنے کام کی قدر کرتا ہے تو دوسروں کے کام کی بھی اتنی ہی قدر کرے جتنے اپنے کام کی قدر کرتا ہے، اور اپنے کام کی کامیابی کے لیے جیسی دعا کرتا ہے دین کے دوسرے جو کام چلتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح دعا کرے۔ اپنا کام کرنے والے اور اپنے ساتھ جڑنے والوں کو جیسی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو دین کے دوسرے جتنے کام قرآن حدیث کے مطابق چلتے ہیں ان تمام کاموں میں جڑنے والے اور محنت کرنے والے بندوں کو بھی اسی اچھی نیت سے دیکھے اور ان کو بھی سمجھے کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اعتدال۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا کام درمیان ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے کام کو اور اپنے کام پر چلنے والے کو نہیں سمجھے کہ یہ برابر کام کرتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے لائن میں کام کرنے والے کو یہ سمجھے کہ یہ آدمی گمراہی پر جا رہا ہے۔ ایک آدمی دین کے کسی شعبے میں جڑا اور پھر کسی وجہ سے اس شعبے سے ہٹ کر کے دین کے دوسرے شعبے کے ذریعے سے کام کر رہا ہے تو اب وہ پہلے شعبے والے یوں سمجھے کہ یہ آدمی اب بگڑ گیا۔ اس کو بگڑ گیا نہیں کہنا چاہیے، اس کی اجازت ہمیں نہیں۔ بگڑ گیا تو اس کو کہیں گے جو شرابی بن گیا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے دین کا کام سیکھتا تھا، اب ہمارا کام چھوڑ کر کے وہ دعوت و تبلیغ میں چلا گیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، وہ بھی اچھے ہی کام میں جا رہا ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ میں چل رہا تھا اب اس کو اسی طرح اچھا سمجھتا ہے، ان کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے حق میں بزرگوں کی اگر صحبت میں جا رہا ہے تو وہ غلط نہیں کہے۔
یہ دین کے تمام کام ایک دوسرے کے لیے معین مددگار ہیں. کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے ہی کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کاموں میں ہدایت کو رکھا ہے. اعتدال. اسی طریقے سے دنیا میں انسان بھرے پڑے ہیں اور کام کرنے کے لیے، یعنی گھر کے اعتبار سے بھی، قوم کی تنظیم کا کوئی کام کرنے کے لیے، قوم کا کوئی اجتماعی کام کرنے کے لیے، لوگوں کی ضرورت کا کام کرنے کے لیے بہت سی مرتبہ الگ الگ لوگ کام کرتے ہیں. اور جب لوگ الگ الگ کام کریں گے تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں اختلاف بھی پڑے. اس اختلاف میں بھی اعتدال چاہیے. اعتدال یعنی اختلاف میں بھی میانہ رہنا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں اجتہادی اختلاف ہوا، لیکن پھر بھی آپس میں ان کے دل ملے ہوئے تھے. ایسا بہت مرتبہ بھی ہوا ہے کہ محنت میں جڑے ہیں ایک صحابی کی جماعت کے ساتھ اور کھانا کھاتے ہیں ان کے مقابل کے دسترخوان پر جاتے ہیں. کھانا ادھر اور محنت ادھر، اور ان کو معلوم ہے، جن کے دسترخوان کھانے جا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرے سامنے والی جو جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ مل کر کے یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن کھانے کے وقت ان کے ساتھ کچھ نہیں. کتنا اعتدال تھا. اس سے عقائد میں بھی، اختلافات میں بھی، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کسی کام کے کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اس میں آزاد چھوڑا. تو پھر لوگوں کو پریشانی ہے اور لوگ بیماریوں میں، مصیبتوں میں پڑے ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے. ایک آدمی مدد کے لیے ان کی خوراک کی فکر کر رہا ہے، ایک تنظیم ان کے کھانے پینے کی چیزوں کی فکر کر رہی ہے، تو کوئی مسلمانوں کی کوئی دوسری جماعت ان کے علاج کی فکر کرتی ہے. کسی کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ ڈالا، کسی کے ذہن میں دوسرا طریقہ ڈالا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. آپ دونوں میں سے جس جماعت کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے اس کے ساتھ جڑ کر کے امت کے کام بنیے. کیونکہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہوں جبکہ اس نے ذلتی کا کوئی کام نہ کیا ہو، اس کو اس وجہ سے ذلیل کرنا جائز نہ ہو اور ذلیل کیا جا رہا ہو، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ مدد نہ کرے، چاہے میرا اس کے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور میں اس کی ذلتی کو روک سکتا ہوں اور اس کے خلاف جو پروگرام بنایا جا رہا ہے میں اس کو روک سکتا ہوں، پھر بھی نہ روکوں، تو اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار نہیں ہوگا جس دن یہ آدمی مدد کا ضرورت مند ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اس دن اس کا مددگار نہیں رہے گا. یہ نصوص ہیں جو بتاتی ہیں، یہ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمارا کسی سے آپس میں اختلاف ہو جائے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنے کے وقت میں ہم مددگار نہ بنیں بلکہ اس کو گرانے کی سازش میں رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور عقائد کے اعتبار سے بھی اعتدال ہے ہمارے یہاں کہ ایک آدمی قرآن اور حدیث، اس نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معیار کو بیان کیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے. کون سی رائے؟ قرآن اور حدیث نے ان کے متعلق جو کہا ہے وہ عقیدہ ہمارا ان کے متعلق ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اللہ اللہ فی اصحابی، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے وفات کے بعد اور میرے بعد تم ان کو اپنی طرف سے نشانہ نہ بنانا.
فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا یوں سمجھو مجھ سے نفرت اس نے ان سے کر رہا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو میرے صحابہ کو اذیت اور تکلیف پہنچائے گا گویا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذانی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذى اللہ فیوشک اللہ ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے اللہ اس کی گردن مروڑ دے گا. کب پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کس طریقے سے پکڑے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق بھی اعتدال امت کو اختیار کرنے کو کہا گیا. کہ کیا مطلب اعتدال؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین امت کے لیے معیار ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی گناہ ہوئے جن سے ہوئے، لیکن ان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ پر معاف کر دیا ہے، اعلان ہے. اب تاریخ کی باتوں کو، تاریخ یعنی اتہاس کی باتوں کو، ہسٹری کی باتوں کو کوئی آدمی پکڑے. تاریخ جو ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی چیز ہے، اور انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بری بات کو دباتا ہے، اس کی اچھی بات کو نوٹ کرتا ہے. اور کبھی نفرت ہو جاتی ہے تو اس کی اچھی بات کو دبا دیتا ہے اور بری باتوں کو اچھالتا ہے. تاریخ کی بات کو جب قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو تاریخ کو پھینکا جائے گا، حدیث قرآن کو لیا جائے گا. تو تاریخ کو پیش نظر اور تاریخ میں لکھی پڑی کچھ باتوں کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ذات کے متعلق بری بات بولنے کی اجازت نہیں. اور آج کچھ لوگ یہ ہیں کہ صحابہ اولیاء تمام کے متعلق بہت غلو میں اور آگے بڑھ گئے کہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق منع فرمایا، لا تطرونی، تم میری ایسی تعریف نہ کرو جیسا کہ یہودیوں نے اور جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے یہود پر نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. گویا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہیں. یہ عقیدے کی اصلاح کہ اولیاء اور بزرگان اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین اور وہ علماء جن کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو، ان کے متعلق دل میں محبت رکھنی چاہیے، لیکن ان کو ان کے درجے سے بڑھانا جائز نہیں ہے. نہ ان لوگوں کی طرح کرنا چاہیے جنہوں نے تاریخ کی کچھ باتوں کو پکڑ کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی شان میں بھی برائیاں بولنا شروع کر دی. نہ وہ راہ صحیح ہے اور نہ یہ راہ صحیح ہے کہ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کو ان کے درجے سے بڑھا کر پیش کیا جائے. اعتدال اختیار کرنا چاہیے اور آپسی تعلق میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے. آپسی تعلق میں بھی اعتدال. دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نور میں ایک حکم بیان فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک تعلیم دے رہے ہیں. قرآن میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے بھی گھر جاؤ تو دستک دو.
اجازت لو، سلام کرو، پھر جاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ بھائی واپس جاؤ، یا تم دستک دے رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو، اندر سے کوئی رپلائی نہیں، جواب نہیں، کوئی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ یہ خیال کرو کہ بھائی یہ اس وقت اس پوزیشن پہ نہیں ہوں گے کہ گھر میں کوئی آئے، اس کی جو بھی وجہ ہو، آرام کا ضرورت ہو، بیماری کی وجہ ہو، کوئی اور سبب ہو جس کی وجہ سے وہ چاہتے نہیں، دوسرے کے گھر میں بھی۔ اور ایک طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دے رہے ہیں کہ رات کو اگر اپنے گھر بھی جانا ہے تو پہلے اطلاع کرو، اپنے گھر میں جانا ہے تو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ قافلہ اگر واپس آ رہا ہے تو رات کی اندھیری میں اپنے گھر میں جائے، صبح جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعتدال کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بلا وجہ ذہن میں شیطان کوئی نکتہ ڈال دے، کوئی بدگمانی بٹھا دے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ یعنی ہماری والدہ آپ علیہ السلام اپنی کسی اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی گزرے اندھیرے میں، لائٹ تو تھی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلا کر کے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے کوئی بدگمانی تھوڑی ہوتی کہ نہ بھائی۔ دیکھیے یہ اعتدال پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے دل میں شیطان کو ایسا شبہہ ڈالے، اس کو روکنے کی بھی فکر کی، اور وہ اپنی طرف سے آپ علیہ السلام کے متعلق پورا اطمینان بتا رہے ہیں۔ وہ بھی پورا مذہب اسلام اعتدال والا ہے، درمیانی، کسی کا نقصان نہیں، نہ عقیدے کا نقصان، نہ عبادت کا نقصان، نہ رشتہ داری کا نقصان۔ لوگوں کے آپسی تعلقات میں بھی اعتدال کو پسند کیا گیا۔ آپ علیہ السلام صحابی کا قول ہے احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ اپنے جس سے محبت ہے اس سے محبت کرنے میں بھی ذرا اعتدال سے محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بنے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا۔ اور جس سے تمہیں نفرت ہو گئی ہے نا، اس سے نفرت میں بھی اعتدال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کسی وجہ سے نفرت تمہاری آپس کی ختم ہو جائے، اور نفرت کے زمانے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ کر کے نفرتیں کی تھی اور دشمنیاں کی تھی، اور آج جب کہ وہ دشمنی ختم ہو تو اب ذرا آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے میں بھی شرم محسوس ہو کہ کتنا آگے بڑھ گیا تھا۔ کہ محبت میں بھی آگے نہ بڑھو، نفرت میں بھی آگے نہ بڑھو، درمیان میں رہو۔ کہ محبت ہو گئی تو اس کے سامنے اتنی ساری باتیں کہہ ڈالی اپنی کہ کبھی اب اگر آپس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اب ڈر لگ گیا کہ ساری باتیں راس فاش کر دیے تھے، اب پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگوں کو کہے گا اور کیا کیا ہوگا، میرا نقصان ہوگا۔ تو اعتدال سے رہو۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے سے ایک تعلق رکھنے والے صاحب تھے۔ اس زمانے میں ایک مسئلہ چل رہا تھا ہندوستان کی آزادی سے پہلے، مسلم لیگ اور کانگریس۔ بعض لوگ وہ تھے جو لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور بعض ہمارے علماء وہ تھے جو کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جڑ کر کے ملک کی آزادی کی محنت پہ لگے تھے۔ ہم نے حضرت مولانا علی بن یوسف قاوی رحمہ اللہ سے یہ جملہ سنا۔ پہلا زمانہ وہ تھا کہ لیگ کا زور زیادہ تھا، لیگ کا بہت زور تھا، اور حتیٰ کہ جو علماء کانگریس سے جڑے ہوئے تھے اور وہ باقاعدہ باوقار مقتدا تھے لوگوں کے اور امام تھے، لوگوں نے ان کو مسلح سے اتار دیا تھا کہ تم کانگریس کے ساتھ تمہارے پیچھے نماز جائز۔ یہ اعتدال کے خلاف بات۔ تو حضرت سے ہم نے یہ جملہ سنا
کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن انگریز کا جنازہ نکلے گا اس دن لکھا بھی نکل جائے گا، وہ بھی نہیں رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سے میں نے سنا تھا کہ حضرت قاری حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاسپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مسلح سے لوگوں نے کھینچا تھا، اترو آپ مسلم لیگ کو نہیں مانتے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی تعلق رکھنے والے نے بہت تیکھے انداز میں سوال پوچھے اس بارے میں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب بڑے اچھے قرآن اور حدیث کو لکھتے ہوئے مفصل ان کو جواب دیے، بس بات روک دیتے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا تو اس وقت پھر ان کو کہا کہ نہیں تم اس کو شائع کرو۔ یہ امت کے لیے ایک بڑا ذخیرہ ہے کہ جھگڑے میں بھی اور اختلاف میں بھی کیسے اعتدال پر رہنا چاہیے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کے اقوال سے اس کو بیان کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت معاذ بن جبل اپنے ایک شاگرد سے فرما رہے ہیں، یعنی تابعی سے فرما رہے ہیں کہ حکیم کی بات میں بھی کبھی گمراہی ہو سکتی ہے، اسے دھوکہ نہ کھاؤ، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ منافق کی بات میں بھی اچھی بات کہلوا دیتے ہیں۔ پرکھنا چاہیے کہ ایک آدمی سمجھدار آدمی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سمجھدار آدمی ہو تو اس کی ہر بات بس آنکھ بند کر کے آمنا سلمنا بات قبول ہے۔ کبھی سمجھدار آدمی بھی بات میں بھول کر جاتا ہے، اور کبھی منافق آدمی بھی منافق ہونے کے باوجود بھی اچھی بات کہہ جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت فرما رہے اپنے شاگرد کو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ کسی آدمی سے محبت ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ اس کی ہر بات بس قبول ہی قبول، اس کی بات ایسی ہے کہ جو بالکل غلط ہے تو پھر ہم اس کے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اس لیے اس کے متعلق اس کو بے آبرو نہیں کریں گے، اس کو بے وقعت نہیں کریں گے، لیکن جو بات ایسی ہے کہ جو غلط ہے تو غلط ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ حکیم نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، اور اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، لیکن بات کہی ہے تو اچھی کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بات ٹھکرا دی جائے گی، اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے جبکہ بات صحیح ہو۔ اس لیے ہر بات میں ہمیں آپسی تعلقات میں بھی بہت اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی سے کسی دینی بات سے نفرت بھی ہو جائے تو اس نفرت میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے۔ اگر واقعی میں وقع بین ذلک قواما، ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے، اگر یہ ہمارے اپنے معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بھائیوں میں وہ جھگڑے اتنے بڑے نہیں ہو سکتے کہ چھوٹا بھائی اگر اپنے بڑے بھائی کو اس نظر سے دیکھے، عموماً جھگڑے ہوتے ہیں، اگر اس نظر سے دیکھے کہ بھائی اس نے تو اپنی پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ اور جوانی کا ایک بڑا کریم وقت اس نے اپنے ماں باپ کے اور باپ کے کاروبار کو سنبھالنے میں لگایا، اور باپ کی وفات پر وہ کاروبار کا تو حقدار تو بھائی اور میں دونوں برابر ہی ہوئی ہے، اس کی قربانی، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھے کہ بھائی میں تو باپ کے درجے میں ہوں، مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور وہ اس نیت اس نظر سے دیکھے کہ بھائی میرے بھائی کے تو جب اس کی شادی ہو گئی اور اس کا بچہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اسی وقت سے سب الگ ہو گئے، باپ کی وفات ہو گئی، جائیداد تقسیم ہو گئی، میرے تو 2 یا 4 جو بچے تھے وہ سارے کے سارے بچے پلے بڑھے، اور اسکول مدرسہ جو کچھ کام ان کا کرنا تھا وہ سب کا سب ان کا باپ کی کاروبار سے چلتا رہا، اور میرا تو سب پلتا رہا، اور اس کا تو بیچارے کا سب خود ہی کرنے کا ہوگا۔
اگر اس نیت سے دیکھیں تو اعتدال بڑھے گا. اور اگر چھوٹا اپنے بڑے کو کہے کہ جانے باپ کے مال سے تو تیری اولاد بڑی ہو گئی, تو کیا ہوگا؟ اب جھگڑے ہوں گے. اس کو چھوٹے کو دیکھنا یہ چاہیے کہ بھائی کی بڑی قربانی باپ کے کاروبار میں لگی ہے. اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بچے بڑے ہو گئے. اور بڑا یہ دیکھے کہ نہ بھائی اس کے بھلے اس کا وقت نہیں لگا ہے باپ کے کاروبار میں, لیکن مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کے ساتھ رہ کر کے باپ کی شفقتیں بھی زیادہ ملی ہیں, باپ کے مال سے میری اپنی ضرورتیں بھی بڑی مقدار میں پوری ہوئی ہیں. اور پھر آپس میں درگزر کریں. اور پھر بڑا چھوٹا بڑے کو اس نیت سے دیکھے کہ بڑا بھائی, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو, تو اعتدال پیدا ہوتا ہے. قرآن اور حدیث نے اعتدال کی تعلیم دی ہے, اس لیے کہ آدمی جب درمیانی راستے ہٹ کر کے کسی ایک طرف جھکتا ہے تو گمراہی پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر ہمارے اپنے اڑوس پڑوس کے تعلقات میں, رشتہ داروں کے تعلقات میں اگر ہم اعتدال کے ساتھ رہیں گے, ایک درجے پر ہر ایک آدمی کو لے جانا چاہیے. عموماً معاشرت میں, گھریلو زندگیوں میں جھگڑوں کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ایک کام کرنے کے لیے باندھنا چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوں ایسا ہی کر, حالانکہ وہ کام جو بھائی اپنے بھائی سے کرانا چاہتا ہے اور وہ بھائی نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ معاشرتی کام ہے, کاروباری کام ہے, اپنی اولاد کے لکھنے پڑھنے کا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اس کے متعلق کا کام ہے. شریعت نے اس میں باندھ نہیں دیا ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے نا میں بڑا ہوں, میں کو وہی کرنے کا دیتے, اب وہ کہتا ہے کہ نا میں دوسرا کام کروں. اب جھگڑے شروع. اس لیے رائے دینے میں اپنی رائے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. ہم کسی کو رائے دیں اس کے کسی کام کے لیے تو اس رائے کے دینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آ رہے ہیں جن کی بیوی باندھی تھی اور ان کو آزاد کیا گیا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. مسئلہ ہے, مختصر عرض کر دوں کہ باندھی جب کسی کے نکاح میں ہوتی ہے تو اس کے شوہر کو 2 ہی طلاق دینے کا پاور ہوتا ہے. باندھی کو اس کا مالک آزاد کرے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کو نیا ایک طلاق کا پاور ملتا ہے. اس لیے اس باندھی کو اختیار ہے چاہے اس شوہر کے نکاح میں رہے چاہے منع کر دے, شریعت نے یہ اجازت دی ہے. حضرت بریرہ آزاد ہوئی, غالباً حضرت عائشہ کی باندھی تھی, انہوں نے ان کو آزاد کیا. انہوں نے چاہا کہ مجھے اس شوہر کے ساتھ اب نہیں رہنا. ان کا شوہر رویا رویا اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ لیجیے, آپ کہیں گے تو بریرہ مجھے میرے نکاح میں رہنے کے لیے راضی رہے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت بریرہ کو بلایا اور یوں کا عرض کیا کہ بریرہ ان کے ساتھ رہو. کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اب حکم تو بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہیں, عورت کو اختیار ہے. انہوں نے کہا میرا مشورہ ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے مشورہ نہیں ہے. اب مانیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی خیر خواہی والا مشورہ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے یوں کہا یا رسول اللہ مجھے مشورہ نہیں چاہیے, آپ کا حکم ہے تو قبول کروں, اور اگر آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. آپ علیہ السلام نے کوئی ناگواری ظاہر نہیں کی کیونکہ بریرہ نے ہماری بات ٹھکرا دی, نہیں کہا. اور واقعے میں وہ الگ ہو گئی. اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہے تو ہم رائے دے کر کے بھی اس کو مجبور نہیں کریں گے. اور عموماً یہی بات ہوتی ہے گھروں میں. جھگڑوں کی ایک بنیاد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے یا اپنے بڑے بھائی سے یا اپنے بھتیجے سے یا اپنے بھانجے سے کچھ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کہتا ہوں اسے ہی کر. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے خیر خواہ نہیں ہو سکتا.
ان کی بات جب بریرہ نے ٹھکرا دی تو آپ کو ناراضگی نہیں ہوئی، تو ہماری بات بھی اگر ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا، ہماری بہن، ہمارا بھانجا اگر قبول نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اللہ کا حکم تھوڑا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل حالات چلتے ہیں، ان حالات میں ایک ہے مسلمانوں کی مذہبی نقصان بہت بڑا ہو رہا ہو تو اس صورت میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عام ایسی بیماری چل پڑے اور اس بیماری کے تدارک کے لیے اور اس بیماری کو پکڑنے کے لیے انسان جب عاجز ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی قبولیت کے اوقات معلوم کر کے، بطور مثال کے جیسے تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، ختم قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو اس وقت ان اوقات میں اہتمام کرنا چاہیے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی یہ بھی جائز ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جائے۔ البتہ اگر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ مشورہ سے لوگ طے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو قنوت نازلہ عموماً پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چند کلمات بڑھانے چاہیے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء۔ اس طریقے کے کلمات پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور ایسے وقت میں قنوت نازلہ پڑھنا حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ بیماریوں کے عام وبا کے وقت میں بھی قنوت نازلہ پڑھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنے کی اس کی اجازت ہے، اور فقہاء نے اس کو مستقل لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی بیماری سے اور تمام بیماریوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی اس بیماری سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنے اس عذاب کو اور اپنی اس وبا کو مولا کریم ہم سے دور فرما دیجیے، الہ العالمین ہم سے دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین تیرے جتنے بندے اس بیماری میں اور دوسری لا علاج بیماریوں میں پریشان ہیں، الہ العالمین ان کو اس بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ان کی بقیہ زندگی کو عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ پوری کروا دیجیے۔ الہ العالمین اس وبا سے اور اس مرض سے جتنے مریض پریشان حال ہیں ان تمام کو اس پریشانی سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جتنے بندے ان بیماریوں میں ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، تمام اہل ایمان کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔
تمام اہل ایمان کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، تمام اہل ایمان کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم جن ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی مولا کریم اولاد وفات پا چکی ہیں، مولا کریم ان ماں باپ کو سکون نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن اولاد کے سامنے ان کے ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم ان اولاد کو مولا کریم سکون نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ان کے دل کے غم اور پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری اور ہماری اولاد کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء اور اقربا کی، ہمارے دوست اور احباب کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، ہم کو یقین کامل نصیب فرما دیجیے، لسان ذاکر نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ سے ڈرنے والا دل نصیب فرما دیجیے، اور آپ کے احکام کی بجاوری کرنے والی بدن کی طاقت نصیب فرما دیجیے اور بدن نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجیے، جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، اور ہمارے خاطر ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اعزاء اور اقربا کو اور پوری امت مسلمہ کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین اور عقائد مولا کریم برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، بری کردار سے، برے دوستوں سے اور برے دوستوں کی بری صحبتوں کے برے اثرات سے، برے ماحول سے مولا کریم ہماری اور تمام کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین جب ہمارا اپنے وقت پر آپ کے دربار کی حاضری کا وقت ہو، مولا کریم ہم پر کوئی واجب الحق ادا باقی نہ ہو اور آپ کے تمام احکام کو ہم ادا کر چکے ہوں، مولا کریم اور دنیا والوں کے تمام حقوق ہم ادا کر چکے ہوں، مولا کریم اور آپ کے دربار میں آنے کے لیے ہم خوش ہوں، اور ہماری حاضری سے اور ہماری آپ کی ملاقات سے آپ کو بھی خوش ہو۔ مولا کریم ایسی نیک حالت میں ہم سب کو اپنے اپنے وقت میں مولا کریم موت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جب تک ہمارے حق میں دنیا میں جینا بہتر ہو، ہماری زندگی میں برکت رکھ دیجیے، اور جبکہ زمین کے ظاہر کے مقابلے میں زمین کا باطن ہمارے لیے بہتر ہو، مولا کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں، مولا کریم حسن خاتمے کے ساتھ میں ہمیں اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن کے بندوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، آرزومند ہیں، جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مالی کسی طرح کا احسان ہے، ان تمام کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں، ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگتے ہیں، وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں سب کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔